بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان کی بہترین حالتوں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو النور اسلامک وائس کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا کے آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام اسلامی ویڈیو آپ کو وقت پر موصول ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری معرکہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس و نفیس شرکت فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض جنگی حکمت عملیوں اور مصلحتوں کے پیش نظر کسی غزوہ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے عزائم لوگوں سے خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک ایسا پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو بھرپور جنگی تیاریوں کا حکم دیا، حتیٰ کہ 9 مسلموں کے لیے بھی اس مہم میں حصہ لینا لازمی قرار دے دیا۔ جب جہاد کے لشکر اسلام کی تیاری کا اعلان ہوا، ان دنوں جزیرہ نمائے عرب شدید گرمی کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ فصل خرما پک چکی تھی، تمازت آفتاب کا عالم تھا کہ ہر ذی روح کو سائے کی تلاش تھی۔ اس سے قبل کافی عرصے سے قحط سالی کے باعث مسلمان انتہائی کثرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بار برداری اور سواری کے جانوروں کی شدید قلت تھی، سفر طویل تھا اور وسائل کا فقدان ایک پریشان کن مسئلہ تھا۔ اس پر اسلام دشمن منافقین نے اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے لشکر اسلام میں وسوسے اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش تیز کر دی۔ کبھی وہ مسلمانوں کو موسم کی شدت سے ڈراتے، کبھی بے آب و گیا صحرائی سفر کی صعوبتوں کا ذکر کر کے ان کے پائے استقلال کو ڈگمگانے کی صحیح کرتے، اور کبھی رومیوں کی فوج کی قوت کو بڑھا چڑھا کر ان کے حربی اسلحہ اور ساز و سامان سے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا جتن کرتے۔ الغرض مختلف نفسیاتی حربے بروئے کار لائے گئے۔ اس عالم میں جہاد کا اعلان مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور چیلنج تھا، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے سے سرشار تھے، وہ کب ان سازشوں کو خاطر میں لاتے؟ انہوں نے کسی مصلحت اور اندیشہ دور و دراز کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہر پیر و جوان سر پہ کفن باندھ کر تبوک کے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن 3 مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محض سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اس واقعے کی تفصیل اہل سیرہ اور ائمہ تفسیر نے خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی بیان کی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے 2 ساتھی جو غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے ساتھ نہ جا سکے، حضرت مرات بن ربی اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حلال بن امیہ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سواری کے لیے ایک اونٹ خریدوں گا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ مرہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ارادہ تھا۔
وہ بھی ایک اونٹ خرید کر لشکر اسلام میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ دونوں حضرات اسی شش و پنج میں تھے کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں۔ جب زیادہ دن گزر گئے تو یہ سوچ غالب آ گئی کہ اب تو روانگی میں غیر معمولی تاخیر ہو چکی ہے، ممکن ہے وہ اسلامی لشکر میں شامل نہ ہو سکیں، اسی ادھیڑ پن میں سفر جہاد پر روانہ نہ ہو سکے۔ جب مدینہ میں گھر سے باہر نکلتے تو سوائے ضعیف اور منافقین کے انہیں کوئی نظر نہ آتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ وہ لشکر اسلام میں شمولیت کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تبوک سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی تو ندامت و شرمندگی کے مارے ہم میں سے ہر ایک کو یہی خیال ہر وقت دامنگیر رہنے لگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ کبھی اپنے اہل خانہ سے مشورہ طلب کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال ابھرتا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گا۔ پھر ہم میں سے ہر ایک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نتائج خواہ کچھ بھی ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے پوشیدہ احوال نور نبوت سے جان لیتے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ تبوک سے واپسی پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ٹھہرے تو وہاں پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے اکٹھے ہو گئے، جن کی تعداد روایات حدیث نے 80 یا 85 کے لگ بھگ بیان کی ہے۔ ان میں سے ہر کوئی قسمیں کھا کھا کر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ظاہری قسموں پر اعتبار کر کے درگزر سے کام لیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معنی خیز تبسم فرمایا، جس سے ناگوارگی اور ناراضگی جھلک رہی تھی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرا معاملہ کسی دنیا دار سے ہوتا تو میں کوئی بھی بہانہ بنا کر چھوٹ جاتا، لیکن میرا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا سچ سچ بیان کروں گا۔ آقا، سچی بات یہ ہے کہ میں آسودہ حال تھا، کوئی عذر اور بہانہ نہیں، بس غفلت کا شکار ہو گیا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اس لیے اب انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں محفل سے اٹھا تو بنی مسلمہ کے چند آدمی اٹھ کر میرے ساتھ باہر آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے، حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ واپس جا کر اپنا بیان بدل دوں کہ مجھے حضرت معاذ بن سہیل اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر آئے۔ انہوں نے میری ہمت بندھائی کہ سچ پر قائم رہو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اس پر حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرہ بن ربی کا بھی یہی معاملہ رہا۔ یہ تینوں مخلصین کڑی آزمائش میں ڈالے گئے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سماجی مقاطع یعنی سوشل بائیکاٹ کا حکم صادر فرمایا تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لوگوں نے ان سے بات چیت تک کرنا چھوڑ دی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، سماجی مقاطع کے نتیجے میں
لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے۔ دوسرے دو ساتھی تو شرم کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلتے۔ میں ہمت کر کے بازار میں جاتا، مسجد میں نماز پڑھتا، لوگوں کو سلام کہتا، لیکن کوئی جواب نہ دیتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تو وہ منہ پھیر لیتے۔ جب میں نماز میں متوجہ ہو جاتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، لیکن جب میں دیکھتا تو اعراض فرماتے۔ ایک دن میں اپنے چچا زاد اور بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیوار پر چڑھ کر بڑے رنج اور کرب سے کہنے لگا کہ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، میں منافق نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے یہ جملہ 3 بار دہرایا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور بوجھل دل کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ یہ تینوں صحابہ کرام اس کڑی آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزرے، لیکن زبان سے اف تک نہ کہی۔ جب اس سوشل بائیکاٹ کے پہاڑ جیسے 40 دن گزر گئے تو بارگاہ نبوی سے حکم صادر ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ جذباتی سطح پر ایک طوفان کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ایک لمحہ کا توقف کیے بغیر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا اسے طلاق دے دوں؟ بتایا گیا کہ نہیں، صرف وقتی طور پر علیحدگی اختیار کرو۔ یہ حکم ملتے ہی میں نے اپنی بیوی کو اس کے مہکے بھیج دیا۔ ادھر حضرت حلال بن امیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ حضور کی بارگاہ پناہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلال بڑی عمر کے ہیں اور رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ جب سے سماجی مقاطع ہوا ہے، فرط غم سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اسی وقت چند لقمے لے لیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور ساری ساری رات نوافل ادا کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ڈر ہے کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی خادم بھی نہیں کہ ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حسب سابق ان کی خدمت بجا لاتی رہوں۔ کتب سیر و حدیث میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے یہی مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ٹھہرانے کی اجازت لے لیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، نہ جانے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب ارشاد فرمائیں۔ میں یہ سوال کرنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ اس کشمکش میں 50 دن گزر گئے اور صبر آزما لمحات میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسی مصیبت اور آزمائش کا مرحلہ آیا جس نے ان کے دن کے سکون اور رات کے آرام کو غارت کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک شامی کسان جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا کرتا تھا، وہ میرے بارے میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا۔ کسی نے اشارے سے میرا پتہ بتا دیا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ریشمی غلاف میں ملفوظ ایک خط دیا جس میں کچھ یوں لکھا تھا، اور وہ اس طرح تھا: اما بعد، مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تیرا صاحب مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے ناراض ہیں
اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور رسوائی اور ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تم سے بہتر سلوک کریں گے۔ اس خط کے واقعے کو حضرت امام بخاری نے الصحیح میں اور کتاب المغازی میں، اور امام مسلم نے صحیح میں کتاب التوبہ میں، اور امام احمد بن حنبل نے المستند میں رقم کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہی مکتوب پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ پہلے سے بھی زیادہ کڑی آزمائش ہے۔ افسوس ہے کہ میرے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشرک بادشاہ بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگا ہے۔ میں نے اس خط کو پھاڑ کر تنور میں پھینک دیا اور اس کی مذموم پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ان مفلس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آزمائش کا مرحلہ 50 دنوں کے بعد مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کا اعلان بذریعہ وحی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور تمام صحابہ کرام نے انہیں مبارکباد دینے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہر کڑے امتحان میں سرخرو نکلے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 117 سے 118 میں، ترجمہ: یقیناً اللہ نے نبی معظم پر رحمت سے توبہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ کی پیروی کی۔ اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ اور ان میں 3 شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بحیث اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ ایمان کی پختگی اور استقامت کا یہ واقعہ دراصل ان عاشقان صحابہ کرام کا تھا جو حقیقتاً حسن مصطفیٰ کے اسیر تھے۔ وہ اپنے آقا و مولا کو چھوڑ کر کسی اور کے در کی غلامی کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے محبوب اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہر کڑی سے کڑی آزمائش کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کیا بلکہ امتحان کی بٹی سے کندن بن کر نکلے۔ اسلام دشمن صاحبان اقتدار و اختیار نے تو ایسے موقعوں پر ان کے کسر ایمان میں نقب لگانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر وہ کسی لالچ اور دنیاوی مفاد کو خاطر میں نہ لائے، اس لیے وہ تو حسن مصطفیٰ کے اسیر تھے اور دنیا کی کوئی طاقت کسی قیمت پر ان کی وفاداری کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے بڑی سے بڑی پیشکش کو بھی انہوں نے پائے استحقار ٹھکرا دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی پر کسی پرکشش معدی منفت کو بھی ترجیح نہ دی اور ہر نئی بلا اور مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آج کے اس موضوع کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں۔
اور کمنٹس میں ہمیں اپنی بہترین رائے کا اظہار کریں کہ آپ آئندہ ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی آخری بات، کیا آج آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا؟ نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔